السلام علیکم۔ اسلامیات کی آن لائن کلاس میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں عنوان وہ ہے ہمارا سبق جو ہماری کتاب میں موجود ہے۔ پہلا سبق الجزء الثالث، تیسرا حصہ موضوعاتی مطالعہ۔ اس میں ہے ہمارے اسباق، اس میں سے جو پہلا سبق ہے قرآن مجید، تعارف، حفاظت اور فضائل، ٹھیک ہے، یہ ہے صفحہ نمبر 95 پہ۔ حصہ سوم، موضوعاتی مطالعہ، قرآن مجید، اس کے تعارف، حفاظت اور فضائل ہم آج پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی تک ہم سورہ انفال پڑھ رہے تھے، اس کے ہم 3 رکوع پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم سبق پہ آئے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ تعالی یہ سبق کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید، سب سے پہلے ہم اس کا پڑھیں گے تعارف۔ اس کی حفاظت قرآن، اور ہم پڑھیں گے فضائل قرآن، ٹھیک ہے۔ تینوں پہلوؤں سے ہم اس کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تعارف پڑھیں گے۔ تعارف قرآن کے بارے میں دیکھیے، قرآن، لفظ قرآن آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، لیکن آپ یہ شاید بہت کم بچے جانتے ہوں کہ قرآن کا لفظ جو ہے وہ قرأت سے نکلا ہے، قرأت سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں پڑھنے کے، ٹھیک ہے۔ قرآن کا لفظ قرأت سے نکلا ہے جس کے معنی ہے پڑھنے کے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جب بھی کسی چیز کے تعارف کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کے نام کو دیکھتے ہیں۔ لفظ ہے قرآن، تو یہ قرأت سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں پڑھنے کے، یعنی قرآن کے معنی ہیں۔ قرآن کے کیا معنی ہوئے؟ وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے۔ قرآن کے کیا معنی ہیں؟ وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے اور کثرت سے پڑھی جائے، یعنی بہت زیادہ پڑھی جائے، ٹھیک ہے۔ آپ کو معلوم ہی ہے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، حفظ کی جانے والی، یاد کی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید دین اسلام کی اساس ہے۔ دین اسلام یعنی اسلام کا دین، ہمارا جو دین اسلام ہے اس کی اساس ہے۔ اساس کسے کہتے ہیں بیٹا؟ بنیاد، ٹھیک ہے، اس کی بنیاد ہے۔ قرآن مجید دین اسلام کی اساس ہے، یعنی بنیاد ہے، اور اس کے پیروکاروں یعنی ہم مسلمان، اسلام کے پیروکار ہیں نا مسلمان، اس کے پیروکاروں کے لیے کیا کرتی ہے؟ یہ قیامت تک کے لیے ہے، تا قیامت، یعنی قیامت تک کے لیے کیا ہے؟ نشان راہ ہے، مطلب ہمیں راہ دکھانے والی ہے۔ کب؟ جب سے یہ قرآن مجید نازل ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس وقت تک جب تک کہ قیامت آئے گی، جب تک ہم سب کے لیے یہ کیا ہے؟ نشان راہ ہے، راہ دکھانے والی ہے۔ یہ قرآن پاک ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا جانے والا وہ آخری مجموعہ ہے۔ مجموعہ مطلب پورا جو کتاب ہے، یہ قرآن مجید ہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا جانے والا آخری مجموعہ ہے۔ آپ کو معلوم ہی ہے اس سے پہلے 3 اسلامی کتابیں نازل ہوئی تھی، توریت، زبور، انجیل، اور یہ آخری ہے قرآن مجید۔ اس کے علاوہ بہت سارے صحائف بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو قرآن ہے یہ سب سے آخری مجموعہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ یہ تقریباً 22 سال اور 6 مہینے کے عرصے میں نازل ہوا تھا۔ کتنے عرصے میں نازل ہوا تھا؟ جی بیٹا، ثنا صدیق یہی چیپٹر آئیں گے بیٹا۔ جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، یہ آخری مجموعہ ہے، اور 22 سال اور 6 ماہ کے عرصے میں تقریباً نازل ہوا۔ کس کے ذریعے سے نازل ہوا؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جو ہے
ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. اور یہ کیوں بھیجا تھا؟ کہ تمام عالم اسلام کے لیے کی تابت قیادت کے لیے نازل فرمایا. تمام عالم اسلام یعنی تمام مسلم دنیا کے لیے تابت قیادت، یعنی جب تک کہ قیامت نہیں آتی اس وقت تک کے لیے یہ نازل فرمایا ہے. ٹھیک ہے، آگے ہم چلتے ہیں. تعارف ہو گیا، سمجھ آ گیا آپ کو؟ ہمارا آگے کا تعارف آپ دیکھیے. تعارف قرآن چل رہا ہے ہمارا. قرآن مجید میں کل 30 پارے ہیں. کل کتنے پارے ہیں ہمارے قرآن مجید میں؟ کل 30 پارے ہیں. قرآن مجید کی پہلی وحی جو ہے، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، یہ پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت غار حرا میں قیام فرما رہے تھے. اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اپنی پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی نازل فرمائی. وہ پہلی وحی کیا تھی اس کے بارے میں ابھی ہم تھوڑی دیر کے بعد پڑھیں گے. قرآن مجید میں کل جو رکوع ہیں، رکوع کی تعداد جو ہے وہ 558 ہے. قرآن مجید میں 558 رکوع کی تعداد ہے. قرآن مجید میں کل صورتیں 114 ہیں. قرآن مجید میں کل صورتیں 114 ہیں اور کل قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں کل 30 پارے ہیں. پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی. کل جو رکوع کی تعداد ہے وہ 558 ہے. کل اس کی صورتیں جو قرآن مجید میں ہیں وہ 114 ہیں اور کل سجدے اس میں 14 ہیں. قرآن مجید میں 6236 آیات ہیں. کل 6236 آیات ہیں. اگر ہر آیت کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو 113 ہے اور وہ شامل کر دی جائے تو کل آیات 6636 بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے، قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں 114، اس میں سے 87 صورتیں یعنی 87 جو صورتیں ہیں وہ مکی صورتیں ہیں. 87 مکی صورتیں ہیں یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے، یہ عام طور پہ چھوٹی صورتیں تھیں، یہ عقائد کے اوپر مبنی تھی. اور قرآن مجید کی 27 صورتیں مدنی صورتیں ہیں جو کہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے 7 طریقے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کے 7 طریقے ہیں جو کہ قریش کے طریقے تھے اور اس پر ہی جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کو قرأت سبع کہلاتے ہیں. جو قرآن مجید کی تلاوت کے 7 طریقے ہیں یعنی نعت قریش جو ہے یہ 7 طریقے سے کی جا سکتی ہے اور یہ قرأت سبع کہلاتے ہیں. سبع 7 کو کہتے ہیں قرأت پڑھنا. ٹھیک ہے، اب اگر آپ عربی کی گنتی دیکھیں تو واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع. سبع یعنی 7 جو ہے یہ پڑھنے کے طریقے کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، نزول قرآن کا آغاز یعنی قرآن جب نازل ہوا اس کا آغاز کس طرح سے ہوا. ٹھیک ہے، نزول قرآن کی ابتدا جو ہوئی تھی وہ 610 عیسوی میں ہوئی تھی. قرآن نازل ہونا کب شروع ہوا؟ سن 610 عیسوی میں نازل ہونا شروع ہوا. اور ابتدا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں پہلی وحی کے بارے میں بتاؤں گی. سب سے پہلے جو ہے سورۃ العلق، سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی. اگر کبھی بھی ایم سی کیوز میں کوشچن آ جائے کہ کون سی سورت سب سے پہلے نازل ہوئی اور اس کی کتنی آیات نازل ہوئی تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید 610 عیسوی میں نازل ہونا شروع ہوا. سورۃ العلق نازل ہوئی اور اس کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی. اور یہ کون لے کر آئے تھے؟ جبرائیل امین لے کر آئے تھے غار حرا میں ان 5 آیات کا تحفہ. ٹھیک ہے، جبرائیل امین غار حرا میں ان 5 آیات کا تحفہ لے کر آئے تھے. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی. کتنے سال تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک؟ 40 سال تھی. پہلی وحی کی آیات کا جو ترجمہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے. نمبر 1 کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق.
آپ اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے. اقرا، آپ پڑھیے، حکم دیا جا رہا ہے، فعل امر کا صیغہ ہے یہ. ٹھیک ہے، آپ اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے. اقرا، جس نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھیے کہ آپ کا رب بڑا کریم ہے. چوتھی آیت، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، جو وہ نہیں جانتا تھا. یہ ہے پہلی وحی کی 5 آیات کا ترجمہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. اسماء القرآن. اب دیکھیے قرآن مجید کو کون کون سے نام دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن مجید کا نام تو ہم قرآن مجید تو کہتے ہیں، لیکن اسما کہتے ہیں ناموں کو. ٹھیک ہے، اسم کہتے ہیں نام، اور اسما اسم کی جمع ہے. ٹھیک ہے، تو اسماء القرآن یعنی قرآن مجید کو کون کون سے نام دیے گئے ہیں. نمبر 1، الکتاب. سورۃ البقرہ میں ہے نا ذالک الکتاب، تو الکتاب جس کے معنی ہے ایک کتاب. دوسرا ہے سورۃ الفرقان میں الفرقان. الفرقان کے کیا معنی ہیں؟ صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کتاب. الفرقان بھی کہا گیا اس کو، جس کے معنی ہے صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کتاب، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی ہے. ٹھیک ہے، پھر ہے النور. النور یعنی روشن. النور یعنی روشن، یعنی روشنی دینے والی کتاب. ٹھیک ہے، پھر ہے الشفا. الشفا کے کیا معنی ہے؟ تندرستی اور صحت کی ضامن کتاب. الشفا تندرستی اور صحت کی ضامن کتاب ہے یہ. پھر ہے الہدا. الہدا کی کیا معنی ہے؟ رہنما. رہنما یعنی رہنمائی کرنے والی کتاب.
جی ہم پڑھ رہے ہیں حفاظت قرآن. ہم پڑھ رہے ہیں بیٹا حفاظت قرآن، اور اس میں جو ہے ہم نے پڑھا کہ قرآن مجید جو ہے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ آخری الہامی کتاب ہے جو 1400 سال سے اپنی اصل حالت میں موجود ہے. اس کا ہر لفظ، ہر حرف اور ہر اعراب موجود ہے اپنی اصل حالت میں. اور حفاظت قرآن میں سب سے اہم ذریعہ قرآن مجید کی روشنی میں ہم پڑھ رہے ہیں. حفاظت قرآن کو یعنی قرآن مجید کی حفاظت، جب بھی ہم اسلامیات میں کوئی کام بات کرتے ہیں تو سب سے اہم ذریعہ قرآن مجید ہوتا ہے، اور دوسرا ذریعہ ہوتا ہے احادیث نبوی. تو ہم حفاظت قرآن کا جائزہ لیں گے قرآن کی روشنی میں کہ قرآن کی حفاظت کا کام اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمے لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اِنَّا بے شک، نَحْنُ ہم نے، نزلنا نازل فرمایا، الذکر اس ذکر کو یعنی اس قرآن کو، وَإِنَّا اور بے شک ہے ہم اس کی حفاظت کرنے والے. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود ہی لے لیا. ہم پڑھ رہے ہیں حفاظت قرآن قرآن مجید کی روشنی میں. تو قرآن مجید کی ابتدائی آیات قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کے پاس سورہ بقرہ ہے. اس میں جو ہے ابتدائی آیات ہی قاری کو ہدایات دیتی ہیں. قاری یعنی پڑھنے والے کو، جو بھی پڑھنے والا ہے اس کو قاری کہتے ہیں. ٹھیک ہے، قاری کا مطلب ہوتا ہے پڑھنے والا. قاری کو ہدایات دیتی ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فی، ذالک الکتاب لا ریب فی، ذالک الکتاب لا ریب فی. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ وہ کتاب ہے. ذالکا وہ کے لیے ہوتا ہے، یہ وہ کتاب ہے، الکتاب وہ کتاب ہے، لا کہ نہیں ہے، ریبا کوئی شک، فی اس میں، یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ سیدھا اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ شک سے بالا تر ہے. ایک اور موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں قرآن حفاظت قرآن میں یہ تیسری آیت بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ آیات آپ کی کتاب میں موجود نہیں ہیں. آپ کی کتاب میں صرف اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہیں. یہ آیات میں نے خود ایڈ کی ہیں، آپ چاہیں تو اس کو ایڈ کر لیجئے. ٹھیک ہے، اپنے پاس نوٹ کر لیجئے. ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. ٹھیک ہے، یہ پہلی آیت تھی سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9، یہ تھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2، اور یہ ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ سورۃ الجمعہ کی آیت ہے یہ. ٹھیک ہے، اور کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بے شک اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہمارے ذمے ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا جمع کیا، اس کا پڑھنے کے ذمے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. ٹھیک ہے، یہ تینوں آیات اپنے پاس نوٹ کر لیں، خاص طور پہ یہ دونوں آیات نہیں ملیں گی پھر آپ کو. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھ رہے ہیں حفاظت قرآن عہد رسالت میں. ہمارا اسلام کا سب سے اہم ذریعہ میں نے آپ کو بتایا قرآن مجید ہے، اور اس کے بعد ہمارا جو سب سے اہم ذریعہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے احادیث نبوی یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حفاظت قرآن یعنی قرآن مجید کی حفاظت جو عہد رسالت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، عہد کہتے ہیں زمانے کو یا دور کو، رسالت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں قرآن کی حفاظت کس طرح سے کی گئی؟ نمبر 1، قرآن مجید جیسے جیسے نازل ہوتا جاتا تھا، نزول کے ساتھ ساتھ ہی وہ زبانی حفظ کروا دیا جاتا تھا اور یاد بھی کروا دیا جاتا تھا. جبریل امین خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ یاد کرواتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ آیات جو ہے وہ جیسے جیسے نازل ہوتی جاتی تھیں وہ یاد کروا دی جاتی تھیں. ٹھیک ہے،
اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی تعداد حافظ تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ انہی کے لیے اتارا گیا تھا قرآن پاک، ہم سب کے لیے بھی اتارا گیا تھا، ان کی کتاب تھی قرآن مجید، ان کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا، محبت تھی، اور وہ خوش قسمت ترین لوگ تھے جو صحابہ کرام تھے، کیونکہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب تھی، اور بعد از انبیاء، تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام سب سے افضل ہے، اور ان میں بھی سب سے افضل ترین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ٹھیک ہے، بعد انبیاء کے افضل البشر ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو حافظ تھی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کو لکھوانے کا کام بھی کرتے تھے، قرآن مجید کو لکھوایا بھی کرتے تھے، تحریری طور پہ بھی جو ہے اس کا کام کیا جاتا تھا۔ اس کی حفاظت قرآن کے طریقے اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ کیا تھے عہد رسالت میں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، سینہ بسینہ حفاظت، سینہ بسینہ یعنی حفظ کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ جب حفظ کرتے ہیں تو قرآن مجید سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابتدائے نزول سے لے کر قرآن کی سینہ بسینہ حفاظت بھی کی جاتی تھی رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے شاگردوں کو اس کی قرآن مجید کی حفاظت جو ہے وہ سکھاتے رہے اور حفظ کرواتے رہے۔ یہ خصوصیت بھی صرف قرآن مجید ہی کو حاصل ہے کہ اس سے پہلے کی کتابیں تغیر و تبدل، تغیر کہتے ہیں تبدیل ہو جانا، اس میں چینجنگس آ جانا، ٹھیک ہے، تبدل اس کو تبدیل کر دینا، اور حوادث یعنی حادثے کا شکار ہو گئی، تغیر ہو گئی، اس کے اوپر موسم کے، اس کے اوپر جو ہے لوگوں کے اثرات پڑ گئے اور حادثے ہو گئے۔ تورات، زبور، انجیل بے شک اللہ کی الہامی کتابیں ہیں لیکن اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں، لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا۔ یہ یاد رکھیے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں وہ حدیث نبوی ہوتے ہیں، لیکن یہاں میں کیا کہہ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کس سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ قرآن کا جز نہیں ہوتا بلکہ یہ حدیث قدسی ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، یہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ارشاد فرمایا؟ میں آپ پر ایسی کتاب نازل کرنے والا ہوں جس کو پانی نہیں دھو سکے گا۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کرنے والا ہوں جس کو پانی نہیں دھو سکے گا، اور یہ حدیث موجود ہے صحیح مسلم میں، صحیح ستہ کی دوسری اہم کتاب ہے صحیح مسلم، ٹھیک ہے۔ ہمارا ٹاپک کیا چل رہا ہے؟ عہد رسالت میں حفاظت قرآن۔ بیٹا میرے لیکچر کو بہت اہمیت دیجیے گا، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی کتاب میں موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ کے لیے جاننی بہت ضروری ہوتی ہیں۔ عہد رسالت میں حفاظت قرآن۔ دوسرا ہے کتابت کا اہتمام، کہ کتابت کا اہتمام، کتابت یعنی لکھنے کا اہتمام، ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے کتابت کا بھی خصوصی طور پر اہتمام کیا، ٹھیک ہے۔ کیا اہتمام کیا؟ کہ نزول کے ساتھ ہی بلا تاخیر، یعنی بغیر کسی دیر کے، بلا تاخیر بغیر کسی دیر کے جو آیات نازل ہوتی رہیں وہ قلم بند کروا دیتے تھے، وہ لکھوا دیتے تھے، قلم بند لکھوا دیتے تھے، ضابطۂ تحریر میں لے آتے تھے، ٹھیک ہے، تصنیف کروا دیتے تھے، اور ارشاد فرماتے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ارشاد فرماتے کہ اس آیت کو اس سورے میں لکھو، کہ جہاں یہ اس سورت کی یہ والی آیت ہے جس میں فلاں فلاں آیات ہیں، کیونکہ ایک ساتھ بہت ساری صورتیں نازل ہو رہی ہوتی تھیں، اس لیے صحابہ کرام کو حکم دیا جاتا تھا کہ یہ آیت اس صورت میں لکھو جس میں فلاں فلاں آیات ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ دور رسالت میں ممتاز کاتبین وحی کون کون سے تھے۔ دور رسالت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ممتاز یعنی اہم ترین کاتبین وحی
یعنی جو اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے، کاتبین ان کو لکھنے والے. یہ یاد رکھیے گا، یہ اکثر شارٹ کوسچن میں آتا ہے، آپ کی کتاب میں موجود نہیں ہے. ان کے نام آپ لوگ نوٹ کر لیجئے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، کہ اکثر آتا ہے 4 کاتبین وحی کے نام لکھیے یا 6 کاتبین وحی کے نام لکھیے، پھر بچے پریشان ہوتے ہیں. دور رسالت میں ممتاز کاتبین وحی کون کون سے تھے؟ سب سے پہلے خلیفہ اول، اور میں نے آپ کو بتایا تھا تمام انبیاء کے بعد افضل البشر. انبیاء تو سب سے افضل ہیں، اس کے بعد افضل البشر ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہیں کاتب وحی رہے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر، ان کے دوست، اور جو ہے ان کا عدل تو آپ کو معلوم ہی ہے، پوری دنیا میں آج تک اس کی مثال دی جاتی ہے. تیسرے نمبر پہ ذوالنورین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آج تک قیامت جب سے دنیا بنی ہے کسی شخص کو بھی یہ فضیلت نہیں ملی کہ کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں آئیں. یہ صرف اور صرف فضیلت حضرت عثمان غنی ذوالنورین کو ملی ہے. 2 نوروں والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کاتبین وحی ہے، وحی کی کتابت کیا کرتے تھے. چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیدر کرار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں ان کی گود میں پرورش پانے والے. ان کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے جو ہے ان کی شادی ہوئی. حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ فاتح خیبر، ان کا جو نام ہے کسی تعارف کا محتاج نہیں. 5ویں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بہت مشہور صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. 6 ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. سر اسکرین شیئر ہو رہی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، بہت سی حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت اہم صحابی، مدرس کی حیثیت سے بہت بڑے مفتی فقیہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 8ویں ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برادر نسبتی بھی رہے، اور ان کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں رہیں. انہیں بھی یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ کاتبین وحی میں شامل ہیں، اور یہ فاتح شام بھی رہے. بڑی زندگی انہوں نے فتوحات میں گزاری. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، یہ تھے عہد رسالت کے اہم کاتبین وحی. ان کے نام ضرور نوٹ کر لیجئے گا، شارٹ کوسچن میں MCQs میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ لوگ پریشان ہوں گے اور یہ بک میں نہیں ہے. اچھا، حفاظت قرآن عہد صدیقی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رسالت، ان کا جو دور تھا وہ جب ختم ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کا دور شروع ہوا. ہمارے سب سے پہلے خلیفہ راشد، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حفاظت قرآن کے لیے کیا کام کیا گیا. اس کے لیے دیکھیے کہ عہد نبی میں جو تھے قرآن مجید کے اجزاء جو تھے وہ الگ الگ تھے. لازمی سی بات ہے، قرآن نازل ہو رہا تھا، بار بار جو ہے وہ آیات نازل ہو رہی تھی، اس لیے اس کو ایک کتابی شکل نہیں دی گئی تھی. اس کے جز تو تھے لیکن الگ الگ اجزاء کی شکل میں تھے. ٹھیک ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کی جو ہے ایک کتابی شکل عہد صدیقی میں آ گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ایک پس منظر ہے. اس کا پس منظر کیا ہے یہ میں آج آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے. ٹھیک ہے، اس میں ایک شخص جو ہے مسلمہ، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا. یہی وجہ ہے کہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کذاب کہا، یعنی جھوٹا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ میرے بعد قیامت تک 30 جھوٹے مدعیان نبوت اور دجال آئیں گے. ٹھیک ہے،
قیامت تک اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ 30 جو ہے یہ مدعیان نبوت اور دجال نہ آ جائیں۔ تو ان میں سے ایک جو ہے مسیلمہ کذاب تھا، دوسرا تھا طلیحہ، اور تیسری اور مرد تو مرد عورتیں بھی، ایک عورت سجا نام کی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور یہ فتنہ بہت ہی زیادہ بڑھ گیا۔ ٹھیک ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب برس اقتدار آئے تو ان کے سامنے بہت سارے جب مسائل تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے یہ جو ہے کام کیا کہ جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جو ہے علم جو ہے وہ بلند کیا، ان کے خلاف جہاد کیا، اور اس میں جو جنگ تھی وہ تھی جنگ یمامہ، اور یہ جنگ یمامہ ایک بہت بڑی تعداد تھی، جھوٹے مدعیان نبوت کے جو ہے ان کے گرد لوگ جمع ہو گئے تھے۔ اس میں کیونکہ جو مسیلمہ کذاب تھا اس نے جو سجا نامی جو عورت تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس سے شادی بھی کر لی تھی، تو ان کی طاقت بڑی قصیر ہو گئی تھی، تو ان کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی وہ تھی جنگ یمامہ، اور اس میں بہت سارے جو شہید ہوئے تھے صحابہ، ان میں صحابہ کی حفاظ کی تعداد بہت ہی زیادہ تھی۔ ٹھیک ہے، تو جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ کرام جو ہیں صحابہ وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بار بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس عرض کی کہ یا امیر المومنین، آپ جو ہے قرآن مجید کی کتابت کا کام کروا لیجئے، کیونکہ جس طریقے سے جنگ یمامہ میں حفاظ کرام کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید جو لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے وہ ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو ان کے بار بار زور دینے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ اس کو کتابی شکل میں یکجا کر دیا۔ اس لیے میں نے لکھا کہ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ قرآن کو کتابی شکل میں جو ہے یکجا کر لیں۔ ٹھیک ہے، چنانچہ حضرت زید رضی اللہ عنہ، یہ حضرت زید کون ہے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، جو ان کو میں نے بتایا دور رسالت میں کاتبین وحی تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی، چاہتے تو وہ خود بھی جو ہے وہ خود بھی حافظ تھے، خود بھی کتابت کیا کرتے تھے، وہ خود بھی اکیلے ہی کتابت کر لیا کرتے، پورا قرآن ایک شکل میں لکھ لیتے، لیکن ان کی نگرانی میں، ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، اور ان کی معاونت کس نے کی؟ دوسرے کاتب وحی تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی ان کی معاونت کی، اور جو ہے بہت سارے صحابہ کرام جو ہے اس میں شامل ہوئے حفاظ کرام، اور اس قرآن کو کتابی شکل میں تیار کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ کام کب ہوا؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد حکومت میں ہوا، اور اس کا جو نام رکھا گیا اس کا نام رکھا گیا مصحف۔ ٹھیک ہے، اس جو نسخہ تھا اس کا نام مصحف رکھا گیا، اور یہ مصحف جو ہے یہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خلیفہ تھے، انہوں نے یہ محفوظ کر لیا گیا، اور یہ ایک ہی نسخہ جو ہے وہ تیار کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو یہ نسخہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی جو بیٹی تھیں، جو ام المومنین بھی تھیں، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس یہ نسخہ موجود تھا۔ لیکن اب ہم بات کرتے ہیں حفاظت قرآن عہد عثمانی میں، تو عہد عثمانی میں کیا ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اسلام عرب سے نکل گیا۔ اب تک جو اسلام تھا وہ عرب میں تھا، ٹھیک ہے، اسلام عرب سے نکل کے کیا ہوا؟ روم میں پہنچ گیا، ایران میں کے دور دراز علاقوں تک جو ہے وہ اسلام پہنچ گیا۔ اب وہاں پہ لوگوں کی زبان جو ہے وہ عربی نہیں تھی بلکہ وہ اجمی لوگ تھے، ٹھیک ہے، تو ہر کوئی جو ہے وہ اپنی اپنی قرأت کے حساب سے بول رہا تھا، پڑھ رہا تھا۔ عرب میں قرآن کریم جو ہے وہ 7 طریقوں سے پڑھا جاتا تھا۔ میں نے آپ کو شروع میں جب تعارف بتایا تھا تب میں نے آپ کو قرأت سبا کے بارے میں بتایا تھا کہ 7 طریقوں سے قرآن جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اور 7 طریقے صحیح ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت اس وقت کیا ہوا کہ لوگوں نے جو ہے وہ اپنے اپنے لہجے کے حساب سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ اس سے کیا ہوا کہ غلطی یہ پیدا ہوئی کہ اس سے معنی بدل جانے کی جو ہے وہ چانسز تھے اس کے۔ تو حضرت عثمان غنی استانہ نے کیا کہ قرآن کریم کے 7 نسخے اس کے تیار کروائے، کیونکہ
7 सूबे थे उस वक्त मुमलकत इस्लामिया में, 7 नुस्खे तैयार करवाए और तमाम शहरों में भिजवा दिए। वो कौन कौन से शहर थे? एक नुस्खा तैयार करवाया, वो मदीना में भिजवा दिया। दूसरा नुस्खा तैयार करवाया, वो मक्का में भिजवाया। तीसरा नुस्खा शाम में, चौथा यमन में, पांचवा बहरीन में, छठा बसरा में और सातवां जो है वो कूफा में भिजवाया। और ये सातों नुस्खे उसी मसहफ या उसी नुस्खे से तैयार करवाए जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में तसनीफ़ किया गया था। उनके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास था, उसके बाद उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास महफूज था। जब जो है कुरान करीम के नुस्खे जो है वो किताबत करवाने की ज़रूरत पेश आई तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो नुस्खा जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास महफूज था वो मंगवाया, उसकी 7 जिल्दें तैयार करवाईं और तमाम शहरों में एक एक नुस्खा भिजवा दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की इन कोशिशों से बिलाद अजम यानी वो इलाके जो अजमी थे उनमें इख्तिलाफ़ क़िरत पैदा नहीं हुआ, वरना इख्तिलाफ़ क़िरत पैदा होता तो कुरान मजीद के माने बदल जाने में के चांसेस थे। ठीक है, इसलिए ये इनकी एक जामिउल कुरान इनको कहा गया हज़रत उस्मान गनी को कि उन्होंने एक ही कुरान पे तमाम उम्मत को जमा कर दिया। ठीक है, और उसके बाद बनु उमैया के दौर में हज्जाज बिन यूसुफ ने क्या किया कि उसके ऊपर एराब लगवा दिए, जिसकी वजह से हम कुरान पाक को बहुत आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक भी आज का ख़त्म हो गया। अब हमारा तीसरा टॉपिक है इसी सबक का फ़ज़ाइल कुरान यानी कुरान मजीद की फ़जीलत। हमने पहले पढ़ा तारुफ़ कुरान, फिर हमने पढ़ा है आज हिफाजत कुरान, अब हम पढ़ रहे हैं फ़ज़ाइल कुरान यानी कुरान मजीद की फ़जीलत। कुरान मजीद की फ़जीलत में आपको पॉइंट की सूरत में बताऊंगी। नंबर 1 है कुरान मजीद क्या है? कुरान मजीद दायमी किताब है यानी हमेशा रहने वाली है, और अब्दी किताब है, हमेशा रहने वाली। हम जब से नाजिल हुई है और जब तक के दुनिया है, जब तक ये तमाम लोगों के लिए कुरान मजीद एक बेहतरीन किताब है और लोगों के लिए हिदायत का सरचश्मा है। ठीक है, आगे देखिए, बाइसे अजरो सवाब है। कुरान मजीद जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए अजरो सवाब का बाइस बनता है, इससे हमें नेकी मिलती है, इसके हमें सवाब मिलता है। यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद के हर हुर्फ पढ़ने पर 10-10 नेकियां मिलती हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हुर्फ है, बल्कि अलिफ अलग हुर्फ है, लाम अलग हुर्फ है और मीम अलग हुर्फ है। सोचिए, सिर्फ अलिफ लाम मीम इतना छोटा सा लफ्ज़ पढ़ने पे 30 नेकी अपने कारी को मिलते हैं। तो ये कुरान बाइसे अजरो सवाब है। ठीक है, कुरान करीम बाइसे बरकत भी है, बाइसे बरकत भी है। किस तरह से कि बरकत का बाइस है कि कुरान मजीद जहाँ पढ़ा जाता है वहाँ पे अपनी बरकतें और रहमतें नाजिल फरमाता है। नंबर 4 क्या है कुरान की फजीलत? दुनिया और आखिरत की कामयाबी भी मिलती है। कुरान करीम से पढ़ने वाले को दुनिया में और आखिरत में, दुनिया में क्या कामयाबी मिलती है? वो सुरखरू होता है। नबी पाक से सबने फरमाया, क्या फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, सबसे बेहतरीन शख्स है तुम में से वो जो खुद कुरान सीखे और उसे दूसरों को भी सिखाए। और आखिरत में क्या कामयाबी मिलती है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद को पढ़ने वाले के बारे में फरमाएंगे। हदीस का मफहूम है कि तुम कुरान पढ़ते जाओ और जन्नत के मनाजिल तय करते जाओ। जहाँ तक तुम्हें कुरान याद होगा उतना जो है तुम्हारी ऊंची जन्नत का मुकाम होगा। तो इससे क्या साबित होता है कि कुरान करीम दुनिया और आखिरत की कामयाबी की बुनियाद है। ठीक है, फिर क़यामत का ताज है कुरान करीम। जब जो कोई कुरान मजीद हिफ्ज़ करता है, उसके ऊपर अमल करता है, तो कुरान करीम पढ़ने वाले को, उसके वालिदैन को जो है ना सोने का ताज पहनाएंगे अल्लाह ताला, और उसकी रोशनी ऐसी होगी जो आफताब को भी मान कर देगी। आफताब मीन्स सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा तेज़ होगी। ठीक है, तो क़यामत के दिन कुरान करीम पढ़ने वाले के वालिदैन के लिए भी सोने का ताज होगा। ठीक है, और हम फ़ज़ाइल कुरान हम देखते हैं। फ़ज़ाइल कुरान यानी कुरान के फ़ज़ाइल में किताब रश्द व हिदायत,
یعنی قرآن کریم کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے راہ دکھاتی ہے، ہمیں ہدایت دینے والی کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کریم ہمیں ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ اور کیا ہے قرآن کریم کے فضائل میں؟ یہ دلوں کو متاثر کرنے والی کتاب ہے۔ آپ دیکھیے، آپ قرآن پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، اس کو دل کے اوپر ایسا اثر ہوتا ہے کہ انسان کے خود بخود آنسو نکلنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کوئی عام کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کو تمام کتابوں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی کہ خود اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوقات پہ فضیلت حاصل ہے۔ تو قرآن کریم جو ہے وہ دلوں کو متاثر کرنے والی کتاب ہے۔ نمبر 8 فضائل قرآن میں دیکھیے، یہ شفا بخشنے والی کتاب ہے، کیونکہ قرآن کریم جو ہے وہ لوگوں کو شفا بخشتی ہے۔ دیکھیے قرآن کریم پوری کی پوری شفا ہے۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ کو شفا کا درجہ کہا گیا ہے کہ اس کو پڑھ کے مریضوں کے اوپر دم کیا جاتا ہے تو مریض صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم رشت و ہدایت ہے، یعنی ہدایت کا راہ دکھاتی ہے۔ قرآن کریم خود بھی پڑھنے والے کے لیے بھی رشت و ہدایت ہے، اور جس کو سمجھایا جائے اس کے لیے بھی ہدایت کی راستہ ہے، ٹھیک ہے؟ 10ویں کیا ہے قرآن کریم کے فضائل میں؟ قرآن کتاب حکم و معرفت، یعنی حکمت سے بھری پڑی ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو کہ قرآن پاک میں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کریم سے ہم سبق حاصل نہیں کرتے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی حکمت جو ہے وہ اس کتاب حکمت میں بھری پڑی ہے، اور یہ کتاب معرفت بھی ہے، یعنی ہمیں آگاہی بھی دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر 11واں کیا ہے؟ انسانیت کا دستور حیات ہے۔ دستور حیات آپ کے قوانین ہیں، زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ قرآن کریم کوئی عام کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جتنے بھی پوائنٹس میں نے بتائے ہیں اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا، کتاب میں موجود نہیں ہے۔ فضائل قرآن کا کوئسچن اہم کوئسچن ہے، حفاظت قرآن کا کوئسچن بہت اہم کوئسچن ہے، یہ اکثر لانگ کوئسچن میں مفصل سوالات میں آتا ہے۔ اب آپ دیکھیے آج کا ہوم ورک، قرآن مجید کا تعارف، حفاظت اور فضائل کے آپ کو سوال و جواب مکمل کرنے ہیں۔ جی بیٹا، آج کا سب کام جو ہے ہمارا مکمل ہوا۔ اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جی اسلامیت کے ٹیسٹ میں شروع کے 3 لیکچر آئیں گے، جو آپ کو میں نے تعارف پڑھایا تھا، مضامین سورت، شان نزول، زمان نزول اور رکو نمبر 1، 2 اور 3۔ جی بیٹا، میں ہوم ورک آپ کو دوبارہ دکھا دیتی ہوں۔ یہ آپ کا تفویض کار کہ قرآن مجید کا تعارف، حفاظت و فضائل جو آپ کا سبق ہے، اس کا آپ کو سوال و جواب کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی بیٹا، کوئی ایسا کوئسچن جو آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو، کوئی ایسی بات جو میں سمجھانے سے رہ گئی ہوں؟ میں نے آپ کو بک کی ریڈنگ نہیں کروائی کیونکہ بک آپ لوگوں کے پاس موجود ہوتی ہے۔ میں نے وہ چیزیں بتائیں جو آپ لوگوں کو سمجھنی ضروری ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ 1 گھنٹے جو ہے وہ کوئی ناکافی ہوتا ہے قرآن کے بارے میں سمجھانا۔ اگر قرآن کو میں سمجھانا شروع کروں تو پورا سال میں صرف اسی سبق کو ہی پڑھاتی رہوں، اس لیے میں نے صرف خاص باتیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کوئی ایسا کوئسچن جو مجھ سے پوچھنا ہو آپ لوگ آسانی کے ساتھ پوچھ سکتے ہیں، کسی بھی قسم کا۔ جی بیٹا، کوئی سوال جو آپ لوگوں کو کرنا ہو، آج کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی چیز اچھی لگی ہو، میں آپ لوگوں کے میسج کا انتظار کر رہی ہوں۔
कोई ऐसी चीज़ जो समझ ना आई हो, आप लोग दोबारा पूछना चाहें? 2-3 मिनट है मेरे पास। जी। थैंक यू मरियम, शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत। आप लोगों को अच्छा समझ आया, बस मेरी मेहनत वसूल हो गई। ठीक है, असल चीज़ होती है कि आप लोगों को समझ आ जाए। ओके बेटा, फिर हम जो है अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं। थैंक यू जैद, बहुत शुक्रिया बेटा आप लोगों का। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत मेहनत से, बहुत लगन से पढ़ते हैं, इसलिए आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छा लगता है और बहुत जल्दी समझ आ जाता है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत तरक्की दे। ठीक है, तो बेटा मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।